بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین میں نازل کر دیا، اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جاندار ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ایک ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ لہٰذا سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک جنت میں اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ رب العزت نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا، پر ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں نازل فرما دیا، اور فرمایا زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا،
اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ چھپکلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ رب العزت نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے ضرر نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی پرس کے خاندان سے جڑی ایک مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کی 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔